بہت غریب والدین کا بچہ ہے، بہت زیادہ انہوں نے اس کے علاج پہ پیسہ لگایا، مطلب 50,000 60,000 ایک غریب فیملی کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایک جگہ پہ بچے کی ٹریٹمنٹ کے لیے فیس جمع کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بچہ فوت ہو گیا۔ بچے کی فوتگی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، اس کو نیچرل ڈیتھ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں چلڈرن ہاسپٹل کوئٹہ کی جو مینجمنٹ ہے ان کی نیگلیجنس، ان کی نظر اندازی بہت زیادہ نمایاں ہے۔ کل جب فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور بلایا کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو گئی ہے، اب ہماری آواز پہنچائیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں، تب ان کے حقائق جب میں نے ان سے سنے، ان کو جب میں نے آبزرو کیا اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جنازے کی توہین کرنا اور اس کو روڈ پہ رکھ کے اور انصاف کا تقاضا کرنا، کیونکہ انصاف پھر بھی نہیں ملے گا تو ہم اس معصوم سے بچے کو مزید تکلیف نہیں دیں گے، آپ اس کو عزت سے لے جا کے دفنا دیں۔ باقی آپ کی آواز مجھ تک ایک امانت ہے اور میرے تھرو آپ لوگوں تک اور پھر کوئٹہ کی پوری عوام تک کہ اس بچے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے انصاف کا بھرپور تقاضا کیا جائے۔ احمد شاہ کو انٹسٹائنل انفیکشنز تھے، ایشوز تھے، اس کی سرجری ہوئی تھی اور سرجری کے بعد اس کی ناک سے ایک پائپ گزارا گیا تھا جو معدے کا جو انفیکشن ہے اس کو باہر لانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ وہ پائپ اکارڈنگ ٹو دا فیملی ممبرز 2 دن تک بلاکڈ تھا اور جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹس تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہسپتال کے عملے کو، وہاں پہ جو سٹاف موجود ہوتا تھا، بار بار ریکویسٹ کی کہ اس پائپ میں کوئی لیکوڈ وغیرہ فلو نہیں کر رہا، یہ بلاک ہے، اس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ نہیں آپ کو وہم ہے، اصل میں اس کا اسٹمک خالی ہے تو اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی پراپر چیک اپ نہیں ہوا، دیکھا نہیں گیا کہ واقعی کیا ایشو ہے۔ 2 دن بعد وہ پائپ جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، پھر وہ اس کو ان بلاک کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو اس کے بعد سے وہ لیکوڈ فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سٹاف کی نیگلیجنس سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہی سٹاف جو ایک پیرامیڈکس کی یا جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز کی بہت سیریس SOPs ہوتی ہیں ڈیوٹی سٹاف کی کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر، ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر مریض کو اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی خوراک یا میڈیسن نہیں دینی ہے، اس پالیسی کو برے طریقے سے وائلیٹ کیا۔ انہوں نے مریض کو اپنی مرضی سے فلوئڈز دیے، لیکوڈز دیے جو اس وقت اس کے لیے بہت زیادہ مہلک تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو اتنی میجر سرجریز سے گزر گیا تھا، جو اتنی انٹینسیو کیئر میں تھا، اس بچے کے ساتھ اس طرح کا رسک لینا، یہ پھر سے اس ہاسپٹل کے سٹاف کی ایک ایکسٹریم ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، پالیسیز کی وائلیشن ہے اور ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، کیونکہ ان کے اس قسم کے اقدام کی وجہ سے وہ بچہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کی طبیعت اتنی شدید بگڑ گئی، جب ڈاکٹر سے اس چیز کی کمپلین کی گئی تو ماشاءاللہ سے وہ رسپیکٹیبل ڈاکٹر فرماتے ہیں ایک گندی سی گالی دے کے کہ میرا پورا سٹاف تو فلانی کا بچہ ہے جو انہوں نے یہ حرکت کی۔ کیا پڑھے لکھے ہونے کے ناطے، کیا اتنے سینسٹیو پروفیشن میں آنے کے بعد، کیا اتنی بڑی مسٹیک کرنے کے بعد ہم صرف یہ بول کر جان چھڑا سکتے ہیں کہ میرا سٹاف فلانا ہے تو فلانا ہے؟ یہ کوئی گاڑی نہیں تھی جس کا پرزہ غلط لگا دیا تھا، یہ کوئی مشینری نہیں تھی، یہ کوئی مالی نقصان نہیں تھا جو بعد میں ریپیئر ہو سکتا تھا، یہ کسی کا بچہ تھا جو آپ کی وجہ سے موت کے مزید قریب ہو گیا، جس کی تکلیف پہلے سے دگنی ہو گئی۔ آپ اتنی سی بات کہہ کے اپنی رسپانسبلٹی یا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، یہ آپ کی سیریس جو ہے اٹیچمنٹ ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، یہ آپ کا فرض ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے اسٹاف کے بارے میں یہ بول کر ان کے کرائم کو کور کر لیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن آپ نے نہیں لیا اس چیز پہ۔ اس کے بعد جب اس بچے کو سیریس سویئر کنڈیشن میں ICU میں شفٹ کیا، اب وہاں پہ ڈائگنوسس کے لیے ڈاکٹرز کو فوراً ایکس رے کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ فیملی کے اٹینڈنٹ سے کہتے ہیں کہ بچے کا ایکس رے کروانا ہے، وہ بیچارے بھاگے بھاگے جاتے ہیں ایکس رے والے کے پاس، تو ایکس رے والے صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ایکس رے مشین آج فنکشنل نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا ہسپتال جہاں پہ بچوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے لایا جاتا ہے آرام سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ایکس رے مشین فنکشنل نہیں ہے؟
آپ نے پھر ICU میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمرجنسی سچویشن میں کیوں ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے جب آپ کے پاس ایک ایکس رے مشین تک اویلیبل نہیں ہے، فنکشنل نہیں ہے، جو انیشیل ڈائگنوسس کرے گی جس سے ڈاکٹر کو پتہ چلے گا کہ فردر کون سا سٹیپ لینا ہے۔ یہ ہاسپٹل کی ایک بہت سیریس قسم کا کرائم ہے جو انہوں نے اپنے اس شعبے کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد فیملی اٹینڈنٹس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل کی ایکس رے مشین فنکشنل نہیں ہے، ہم بچے کو اس ہاسپٹل سے باہر لے جا کے ایکس رے کرواتے ہیں، آپ ہمیں صرف ایک آکسیجن سلنڈر پرووائڈ کریں کیونکہ بچہ وینٹ پہ ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، ایکسٹریملی سیریس سچویشن ہے۔ آکسیجن کا نہ ہونا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب آپ ایک ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آکسیجن کا ڈیلے ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ نے مر جانا ہوتا ہے۔ آکسیجن سلنڈر اویلیبل نہیں ہے اور جو بندہ آکسیجن سلنڈر پرووائڈ کرتا ہے وہ چھٹی پہ ہے۔ اتنے بڑی بلڈنگ کے اندر آکسیجن سلنڈر ہینڈل کرنے کے لیے آپ کا صرف ایک ہی بندہ موجود ہے اور وہ چھٹی پہ ہوگا تو اس دن ایمرجنسی میں موجود پیشنٹس کو آکسیجن نہیں ملے گی اور وہ مر جائیں گے۔ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ، وہ بھی کسی ہاسپٹل کے اندر، وہ بھی بچوں کو ایکوموڈیٹ کرنے والے ہاسپٹل کے اندر، ہم کس طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں؟ پلیز اس بچے کی فیملی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ میرا بچہ آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے، میرا بچہ پین میں ہے، میرے بچے نے شفٹ ہونا ہے صرف ایک ایکس رے کے لیے۔ اتنی بڑی آپ کی بلڈنگ کھڑی ہے، اس میں ایک پورٹیبل ایکس رے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ ہم آپ سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے بھیا، ہمارا اپنا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ میڈیکل کیئر میرا آئینی حق ہے۔ یہ احمد شاہ کا حق تھا کیونکہ وہ آپ کے پاکستان کا سٹیزن ہے، یہ اس کا بیسک رائٹ تھا، آپ اس کو خیرات نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ نے اس سے بھی اس کو محروم رکھا۔ آپ ایک پورٹیبل ایکس رے نہیں افورڈ کر سکتے، آپ آکسیجن سلنڈر نہیں مینٹین رکھ سکتے، تو پھر آپ کے ہاسپٹل کا یہ اتنا سارا سٹاف اور یہ جو اتنا سارا آپ لوگوں نے ایک فیسوں کا ایک سٹرکچر رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے ڈھیر ساری اماؤنٹ آپ کی سیلریز میں بھی جاتی ہوگی، یہ کس کام کا جب آپ ایک انسانی جان کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ اب سٹاف کی طرف سے جو ہوا ہے، اس کے بعد جب ہم بچے کا آپریشن دیکھتے ہیں، اس کی سرجری دیکھتے ہیں اور سرجری کے فوراً بعد جو پوسٹ آپریشن کیئر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو چلڈرن ہاسپٹل کی مینجمنٹ اس آپریشن کے بعد جو کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے، پوسٹ آپریشن کیئر پرووائڈ کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئی۔ یہ سب ہونے کے بعد بچے کا پراپر ڈائگنوسس نہیں ہو سکا، اس کا ایکس رے نہیں ہو سکا، اس کو آکسیجن ٹائم پہ نہیں ملی یا اس کو پوسٹ آپریشن کیئر پراپر طریقے سے نہیں ملی اور بچہ فوت ہو گیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ پیرنٹس نے یہ کہہ کے صبر کر لیا ہوگا کہ بھئی ہمارے بچے کی زندگی اتنی تھی، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کر کے رسک پہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی جس دن موت آنی ہوگی وہ اس دن مر جائے گا، لیکن ہاسپٹل کا کام ہوتا ہے آخری منٹ تک لڑنا اور اس کو بچانا۔ آپ یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ وہ بہت انسٹیبل تھا، وہ بہت ویک تھا، وہ فلانا تھا، مر گیا تو مر گیا۔ مرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ سے ڈیڈ باڈی کس طرح سے ہینڈ اوور کرتے ہیں؟ آپ نے ڈیڈ باڈی کے لیے ایک اسٹریچر تک نہیں پرووائڈ کیا، وہ بندہ اس بچے کی اکڑی ہوئی لاش اسے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے کوریڈور۔ اس طرح آپ جنازے دیتے ہیں لوگوں کو، ایمبولینس پرووائڈ کرنا تو بہت دور کی بات۔ تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہماری اسٹرکٹ ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس ہاسپٹل کی، اس کے سٹاف کی، اس کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی اس نااہلی کی، اس نیگلیجنس کی بالکل ان بائسڈ اور بالکل نیوٹرل اور صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ یہ چیز بار بار ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئٹہ میں بہت کم ہاسپٹلز ہیں۔ اگر وہ بھی ہمیں اس طریقے سے ہمارے بچوں کو موت کے منہ میں ڈالیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور سب سے سیریس بات یہ ہے کہ کوئٹہ بلوچستان کا دل ہے،
کوئٹہ صرف کوئٹہ کے پیشنٹس کو نہیں دیکھ رہا، یہاں پر بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید کوئٹہ میں بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں، بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، تو ہمارے پیشنٹس کوئٹہ پہنچ کر سیف ہو جائیں گے، اور کوئٹہ کے ہاسپٹلز ان کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس چیز کا کائنڈلی اسٹرکٹلی نوٹس لے، کیونکہ ہر فیملی اتنا افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ باہر ٹکٹ کرائیں گے اور پھر باہر جا کے آغا خان سے یا ادھر ادھر ایکسپینسو ہاسپٹل سے اپنے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے۔ ان کے لیے کوئٹہ ایک بہت بڑی امید ہے۔ تو کوئٹہ کے ہاسپٹلز کی اس طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ ہماری ہیلتھ منسٹری کی پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور چیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی ایشو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کو انڈیویجولی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ صرف احمد شاہ کا کیس نہیں ہے کہ آپ احمد شاہ کے فیملی کو جا کے کمپنسیٹ کر لیں گے، ان کے ساتھ تھوڑا بہت آپ اپنا ہاسپٹل والوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کر لیں گے، 2-4 لوگوں کو آپ سسپینڈ کر لیں گے، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں اس کی ایک کمپلیٹ ایک سالڈ پالیسی چاہیے کہ آپ کی جتنے بھی پرائیویٹ کلینکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں؟ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے کیوں اتنا بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ ہر کسی کی اپنی مرضی کی منہ مانگی فیس ہے؟ مریض بیچارے کیا کریں؟ اگر وہ آپ کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر آ کے آپ کی اس قسم کی نیگلیجنس کو برداشت کریں تو پھر وہ کیا کریں؟ قبرستانوں میں چلے جائیں۔ اس چیز کا کائنڈلی سیریس نوٹس لیں۔ ہم آپ سے ابھی کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے، ہیلتھ ایک ایسا بیسک رائٹ ہے جو ہر بندے کا، اسپیشلی ہر بچے کا، ہر جوان کا، ہر بزرگ کا بنیادی حق ہے۔ کم از کم اس سے تو ہمیں محروم نہ کریں۔ آپ کی میڈیسنز اتنی ایکسپینسو کیوں ہوتی ہے؟ کیا مصیبت آتی ہے اگر آپ اپنی سرکاری دواؤں کو ایک الگ قسم کی پیکنگ دیں، اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں؟ کس کا بزنس خراب ہوتا ہے؟ کیوں آپ کم از کم ہیلتھ کے تھرو تو آپ بزنس نہ کریں؟ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا تو آپ بند کر دیں۔ آپ کے جتنے بھی آئی سی یوز ہیں، آپ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، خدا کے لیے جا کے دیکھیں۔ میرے ساتھ 2 دفعہ پرسنلی ایسا ہوا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت تھی اور آکسیجن نہیں۔ کس قسم کے ہاسپٹلز ہیں آپ کی جہاں پہ آپ آکسیجن بھی سپلائی نہیں کر سکتے؟ پلیز اپنے ہاسپٹلز پہ صحیح طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی لیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں۔ آپ کیوں اس چیز کے لیے مجبور کرتے ہیں غریبوں کو کہ وہ اپنے جنازے لے کے روڈز پہ بیٹھیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، 1-2 دن روڈ بند کریں گے، اس کے بعد آپ کے کان پہ جو رینگے گی، اس کے بعد آپ جا کے کوئی ایکشن لیں گے؟ آپ کیوں شرافت سے کسی کی بات نہیں سنتے؟ آپ کیوں لوگوں کو اس چیز کے لیے فورس کرتے ہیں کہ وہ لڑنے مارنے پہ اتر آئیں، باہر آ جائیں، پھر آپ بھی ایکشن میں آ جاتے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر 3 MPOs اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی آ کر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے ہیں، یہ جگہ ہے، یہاں پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے بار بار بات کر رہے ہیں، آپ کو آپ کی رسپانسبلٹیز اکارڈنگ ٹو دا لا آف دس کنٹری آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں۔ آپ سے کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں مانگ رہے، کوئی ایکسٹرا عیاشیاں نہیں مانگ رہے، اپنے بچوں کی زندگیوں کا تحفظ مانگ رہے۔ وہ آپ ہمیں دینے میں ناکام ہے، آپ خود ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم روڈز پہ نکل آئیں، ہم وہاں پہ ہنگامے کریں، ہم وہاں کے پروٹیسٹ کریں، ہم جنازوں کو روڈز پہ لے کے بیٹھیں، اس کے بعد آپ ہمیں انصاف دیں گے۔ آپ خود ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ ہم وہ والے ایکسٹریم سٹیپس کی طرف جائیں۔ تو اس پریس کانفرنس کے تھرو میرے کوئٹہ کے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بچے کی آواز بنیں، اس کی فیملی کی آواز بنیں، اور جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بھی آپ لوگوں کے، آپ کے پیشنٹس کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، کائنڈلی ان پہ ضرور بات کریں۔ تھینک یو۔ پہلے تو یہ بتائیں میڈم، یہ کس ہاسپٹل کا ہے واقعہ اور آپ تک کیسے پہنچا یہ کیس؟ سر واقعہ چلڈرن ہاسپٹل کوئٹہ کا ہے، اور چونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور میری جو چیریٹی بیسڈ فاؤنڈیشن ہے کوئٹہ فاؤنڈیشن، ہمارا تھیمیٹک ایریا جو ہے اس میں سب سے پہلے ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن پہ کام کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو ہماری کیپیسٹی کے اندر ہوتا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کچھ